السلام علیکم، میں ہوں احمد یار اور آپ دیکھ رہے ہیں AYTV۔ ناظرین، ایشو کچھ یوں ہے کہ جب مندر بننے کی خبر آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ دو گروپس بن جاتے ہیں۔ ایک وہ جو مندر کی حمایت کرتا ہے اور ایک وہ جو مندر کی مخالفت کرتا ہے۔ کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ مندر نہیں بننا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی مندر بننا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو، ہم سب سے پہلے اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ آخر مندر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ بھی اسلام آباد میں، کیپٹل ہے پاکستان کا، تو وہاں پہ مندر کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دوستو، پاکستان میں ہندوؤں کی رجسٹر تعداد 8 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے اکثریت جو ہے وہ سندھ میں رہتی ہے۔ وہاں بھی عمر کوٹ، میرپور اور تھرپارکر میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی آباد ہے۔ اسلام آباد میں جو رجسٹر تعداد ہے وہ 1000 کے لگ بھگ ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، رفتہ رفتہ اسلام آباد ہے پھر وہیں پہ آباد ہو گئے۔ ان کی ایک اپنی وہ کونسل ہے جو اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، اس نے حکومت کو درخواست دی کہ ہمارے پاس کوئی عبادت کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارا وہ جو شمشان گھاٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ جا کے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور اپنے جو میت ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک مندر تھا پرانا، وہ تھا سید پور میں، اس کو CDA والوں نے تعمیر کر کے اس کو ایک ورثے کا درجہ دے دیا ہے، لیکن وہ چونکہ تھوڑا دور پڑتا ہے تو ان لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں اسلام آباد میں ایک مندر بنانے کی اجازت دی جائے۔ دوستو، بات ہے سن 2016 کی۔ سن 2016 میں نون لیگ کی حکومت نے انہیں 4 کنال زمین اسلام آباد میں الاٹ کی، لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر تعمیری کام نہ ہو سکا۔ جب بجٹ پیش کیا گیا تو بجٹ پیش کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر آئی کہ حکومت نے ان ہندوؤں کو مندر تعمیر کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے کی رقم ادا کی ہے۔ اب حکومت نے اس کی منظوری تو دے دی کہ 10 کروڑ رقم جو ہے 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ حکومت دے گی ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے۔ تو جب یہ خبر آتی ہے تو مذہبی حلقہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کی بہت زیادہ مخالفت کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف فتوے بھی دیے۔ خیر، انہوں نے تو اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرنی تھی وہ کی، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی اس کی مخالفت کر دی۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی جو کہ مندر کے خلاف تھی، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب پرویز الہی صاحب نے بھی اس کی کھل کے مخالفت کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نون لیگ کی حکومت نے ہی ان ہندوؤں کو زمین الاٹ کی تھی اور آج وہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی سیاسی مقصد ہی لگتا ہے۔ خیر، ہم بات کریں گے اس کو پہلے شریعت کے حساب سے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد ہم آئین پاکستان کے لحاظ سے بات کریں گے کہ آیا آئین پاکستان میں اس قسم کا کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ دوستو، شریعت تو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی، کیونکہ شریعت میں آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی تاریخ موجود ہے اس میں کسی بھی سلطان نے، مسلمان بادشاہوں نے یا کسی نے بھی اس قسم کا کام نہیں کیا کہ سرکاری خزانے سے ہندوؤں کو یا غیر جو مسلم ہیں ان کو ان کی عبادتگاہیں تعمیر کر کے دی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو بھی توڑا، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے سلطان آئے، محمود غزنوی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس نے ہندوستان پر 17 حملے اسی لیے کیے، اس نے مختلف مندروں کو توڑا، بتوں کو توڑا اور شرک کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ہماری تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی فاتح نے یا کسی بھی سلطان نے جو ہے وہ شرک کو پروموٹ کیا ہو۔ اگر آئین پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندو جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں، اور اسلام بھی اور آئین پاکستان بھی اقلیتوں کو یہ اس بات کی آزادی دیتا ہے، اس بات کا اختیار دیتا ہے، ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادات بنائیں اور اپنی جتنی بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ آزادی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہندو ہولی مناتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں ہے، اسی طرح کرسچین جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں، اور بھی جو ان کے تہوار ہیں وہ آزادی سے مناتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اصل پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو بجٹ دے رہی ہے، جو پیسے دے رہی ہے 10 کروڑ روپے، اس کے خلاف بہت سے لوگوں نے بات کی، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دن بعد حکومت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے ہندوؤں کو دے دیتی ہے۔ اب بجٹ جب پیش کیا گیا تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں۔
نہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی، نہ پینشن بڑھائی گئی، نہ جو ہے تعلیمی اداروں کو بجٹ دیا گیا، فنڈ دیا گیا، اور نہ ہی جو ہے ابھی تک کوئی ترقیاتی کام ایسا دیکھنے میں آیا ہے جیسے نون لیگ کے دور میں آتے تھے کہ جی کبھی میٹرو بن رہی ہے تو کبھی اورینٹ ٹرین بن رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا میگا پروجیکٹ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے باوجود حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائے گی۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں تو اتنے آپ کے پاس دوسری طرف کروڑوں روپے پڑے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اقلیتوں کو یا ہندوؤں کو دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مندر بنائیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ہندوؤں کو جو بجٹ دیا جا رہا ہے وہ عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں ان سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جا رہا ہے۔ تو عوام اس کے بھی خلاف ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر لگایا جائے جس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مسجدوں کو کبھی اس قسم کا کوئی فنڈ نہیں دیا گیا، نہ کسی مدرسے کو دیا جاتا ہے، حالانکہ مسجدیں تو جو ہے وہ بجلی کا بل بھی پے کر رہی ہیں۔ کبھی کسی حکومت نے یہ تک نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مسجدیں جو ہیں وہ جتنی پاکستان میں مساجد ہیں یا مدارس ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ فری ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا۔ تو ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ کسی مدرسے یا مسجد کی بجلی فری کر دیں۔ جب حکومت اتنا نہیں کر سکتی تو پھر ہندوؤں کو بجٹ دے دینا 10-10 کروڑ روپے دے دینا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مندر بنائیں، تو اس طرح تو کل اور بھی جتنے اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنی عبادات کے لیے آپ سے پیسے مانگیں گی۔ پہلے آپ نے گردوارہ تعمیر کیا، اس پہ آپ نے اربوں روپے لگا دیے، ٹھیک ہے، وہ سارا بجٹ جو ہے وہ آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے اس پہ لگا دیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان اجازت دیتا ہے اور پورا حق دیتا ہے کہ یہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں۔ یورپ میں آپ جائیں یا اور بھی جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے بھی مساجد ہیں، مسلمان ہیں اپنے آزادی کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ مسجد بناتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے بناتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں اور پھر مسجد بنا دیتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ کہیں کسی جگہ کسی غیر مسلم کنٹری میں مسلمانوں کو جو ہے وہ حکومت نے سپورٹ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو مسجد بنا کے دیتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہندوؤں کو بھی پوری مکمل آزادی حاصل ہے، اگر وہ اپنا پیسے چندہ جمع کریں، اپنا کوئی وہ انتظام کریں، وہ اسلام آباد میں جہاں بھی جگہ خریدیں وہاں پہ اس پر مندر بنائیں اپنے پیسوں سے، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں آزادی حاصل ہے، اختیار ہے، انہیں حق ہے اس بات کا۔ لیکن حکومت پیسہ دے، مسئلہ اصل یہ ہے کہ حکومت اس قسم کا کام کیوں کر رہی ہے یا حکومت انہیں پیسے کیوں دے رہی ہے۔ حالانکہ نون لیگ نے انہیں زمین دی، اب پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ انہیں پیسے دے رہی ہے، کل اور اقلیتیں آئیں گی تو وہ بھی یہی کہیں گی کہ ہمیں بھی پیسے دیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ایک تو شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں جب پاکستان کے پاس بجٹ نہیں ہے تو پھر اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو دوستو ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہندو جو ہیں انہیں آزادی حاصل ہے، وہ اقلیت ہیں، انہیں حقوق حاصل ہیں سارے، وہ اگر اپنے پیسے سے کہیں بھی جگہ خریدیں اور مندر بنائیں تو انہیں کوئی منع نہیں ہے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں تو بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے اور حکومت اس کو جو ہے وہ عوام ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے جو بابری مسجد شہید کرتے ہیں۔ اب بابری مسجد کی جگہ پہ جی ان کی کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پہ مندر بنائیں۔ تو دوستو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر جو ہے وہ ہندو اپنے پیسے جمع کریں اور مندر بنائیں تو انہیں آزادی حاصل ہے، وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس طرح حکومت انہیں پیسے دے، ہم اس بات کے بالکل خلاف ہیں۔ جس طرح سارا مذہبی حلقہ اور بھی عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اس طرح ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ سو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا مندر بننا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔